بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 862 ہے، 862، اور آج سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 48 اور 49، 48 and 49۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے، اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کافر کہتے ہیں، متى، کب پورا ہوگا، هذا الوعد، یہ وعدہ عذاب کا، ان اگر کنتم ہو تم صادقین، سچے، قل کہہ دیجیے، لا املک، میں اختیار نہیں رکھتا، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، ضرًا، کسی نقصان کا، ولا نفعا، اور نہ ہی نفع کا، الا، مگر، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، لکل امت، ہر امت کے لیے، اجل، ایک میعاد ہے، اذا، جب جاء، آ جاتی ہے، اجلہم، ان کی میعاد، فلا یستاخرون، وہ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اس سے، ساعتاً، ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے۔ ترجمہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ کب آئے گا؟ کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور یہ کافر لوگ مسلمانوں سے مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں۔ دوسری بات، اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ نمبر 3 ہے، پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ میں تو خود اپنی ذات کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، نہ ہی نقصان پہنچانے کا، مگر جتنا اللہ چاہے۔ نمبر 4، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے۔ نمبر 5، چنانچہ جب وہ وقت ان کا آ جاتا ہے تو وہ اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتے ہیں اور نہ ہی آگے آ سکتے۔ بزرگان محترم، ان جھٹلانے والوں کو جب بار بار عذاب کی وعید سنائی جاتی تھی کہ اگر تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، اگر تم رسول کو جھٹلاؤ گے، اگر تم آخرت کو تسلیم نہیں کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو یہ جھٹلانے والے کہتے تھے کہ ہم یہ عذاب کی وعیدیں کب تک سنتے رہیں، آخر یہ عذاب آئے گا کب؟ ایک مرتبہ وہ عذاب آ جائے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ یہ عذاب ہوتا کیسے ہے۔ گویا یہ جھٹلانے والے منکرین عذاب کے آنے میں دیری محسوس کرتے تھے، حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مہلت تھی اور ڈیل تھی کہ اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو بدل سکتے تھے۔ اس کے بجائے وہ یقولون، وہ کہتے تھے، متی ھذا الوعد، یہ وعدے کا دن کب ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ مکے کے قریش رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں سے مزید جھٹلاتے اور اس عذاب کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب کا وعدہ کب آئے گا۔ ان کافروں کے شرک کی وجہ سے جب بھی ان کو عذاب کے نازل ہونے کی دھمکی دی گئی، انہوں نے یہی سوال کیا، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ کب ہے یہ وعدے کا وقت، یہ عذاب کا وقت، اگر تم واقعی سچے ہو۔ ان کے اس سوال کا جواب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یوں دیا گیا کہ قل، پیغمبر آپ کہہ دیجیے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو کچھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ جب میں اپنے بارے میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو تم پر عذاب لانا میرے اختیار میں کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر، وہ لوگ جو عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں ان سے آپ کہہ دیجیے کہ میں بشر ہوں، کہ میں اپنے اختیار سے نہ کسی انسان سے بچ سکتا ہوں اور نہ ہی اپنے اختیار سے کوئی نفع حاصل کر سکتا ہوں۔ میرے ساتھ وہی ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ دشمنوں پر عذاب کا نازل کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے عذاب کی جو وعید بیان کی ہے اس کا یہ وقت اس کے پاس مقرر ہے، وہ اس کی شان ہے، اس کا ارادہ اور فیصلہ ہے کہ جب چاہے جس پر چاہے جیسے چاہے عذاب نازل کرے۔ رسول کا کام تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 38 میں بھی یہی مضمون موجود ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 71 اور سورہ سبا کی آیت نمبر 29 میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ ہی آگے بڑھ سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے جلدی مچانے کی وجہ سے اور بار بار یہ کہنے سے کہ یہ عذاب کب آئے گا، یہ عذاب نہیں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب کا وقت مقرر ہے، وہ اس کے مقررہ وقت پر ہی عذاب نازل کرے گا۔ جن امتوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب ہے، ان امتوں کو دونوں جگہ عذاب آئے گا، اور جن قوموں کو دنیا میں عمومی طور پر عذاب دینے کا فیصلہ نہیں کیا گیا تو انہیں صرف آخرت ہی میں عذاب دیا جائے گا۔ عذاب کا آفاقی دستور یہ ہے کہ وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی آئے گا، جس کا علم اسی رب ذوالجلال کو ہے جس کے ہاتھ میں عذاب کا اختیار ہے۔ جب وہ عذاب آ جائے گا تو نہ رسول کے اختیار میں ہوگا اور نہ قوموں کے اختیار میں ہوگا کہ اس عذاب کو آگے پیچھے کریں۔ جس قوم کے لیے جو عذاب کا وقت مقرر ہے وہ عذاب تو اس قوم پر اسی وقت آئے گا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 53 میں اس بات کی وضاحت کی گئی، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچے گا۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور میری امت کا وقت مقرر 100 ہے۔ جب میری امت پر 100 سال گزر جائیں گے تو ان پر آئے گا وہ عذاب جس کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اس سے قیامت کی نشانیاں مراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔